بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم ہستی کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیک کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 9 کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 10ویں کا تذکرہ نہ کیا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بتا دیں کہ 10واں آدمی کون ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ ابو اور سعید بن زید جنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق لقب ہے، والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلاتا تھا۔ قریش کے سیاسی نظام میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق تجارت کرتے تھے۔ آپ ابتدا ہی سے نیک فطرت کے مالک تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن ہر قسم کی برائی سے پاک تھا۔ اس زمانے کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق، راست بازی اور سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ مکہ کے شرفاء میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبے کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال اور عزت و آبرو سب نثار کر دی، اور میدان جانثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو القاسم، قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی
اور وہ سب کے سب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے دن صدیق اکبر دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت عثمان بن مازون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات بڑھ گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے اے میرے بھائی آپ میرے لیے استغفار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا ہوا تھا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، لیکن آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور ساری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ اس سارے ماجرے کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے تمہارا بھائی استغفار کا مطالبہ کر رہا ہے اور تم اس کے لیے استغفار نہیں کر رہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر محفوظ کیا ہے، یہ جتنی دفعہ مجھ سے استغفار کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں ہر دفعہ چپکے سے ان کے لیے استغفار کرتا تھا، اور آپ کے بعد اللہ کی مخلوق میں مجھے ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ کے بعد مجھے بھی ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا، تو تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام ساتھی نہ رکھا ہوتا تو میں انہیں خلیل بنا لیتا۔ بہرحال وہ میرے دینی بھائی تو ہیں ہی، اور یہ بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ غور سے سنو، مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو، لیکن ابو بکر ابن ابو قحافہ کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ پیارے دوستو، اس قصے کی پہلی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حاضر ہوں گے اس قصے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔